بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. دیکھو جی بچوں، اب آ گیا جی باب سیزدہم. سیزدہم کیا ہے؟ 13واں باب سیزدہم. ٹھیک ہے، 13واں باب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی کی ذمہ داری کر لینے کا بیان. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کفیل بنانا کسی کو. ٹھیک ہے نا، کسی کو کفیل بنانا ہوتا ہے کہ کفالت کی ذمہ داری جیسے لیتے ہو نا. جس طرح آج کل بینک اس میں سے ہوتا ہے کہ تھانوں کے اندر، عدالت کے اندر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جناب اپنی کیا دیں آپ، اس میں ضمانت دیں، ضمانت دیں آپ جو ہے نا. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے، یہ کفیل ہوتا ہے. کفیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال سمجھو کہ میں نے مثال کے طور پہ زید کے جو تھے نا، یا زید نے عمر کے 100 روپیہ دینا تھا. 100 روپیہ دینا تھا زید نے عمر کا، 100 روپیہ دینا تھا. عمر زید کے گھر پہنچ گیا، اس نے کہا کہ بھائی میرا 100 روپیہ دو ورنہ میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی عمر صاحب آپ ایسا کریں، زید کو نا، زید آپ کو 100 روپیہ دے دے گا، 10 دنوں کی اس کو مہلت دے دیں. اگر یہ نہ دے سکا تو میں کیا ہوں؟ میں ضامن ہوں، میں آپ کو ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو میں کیا کہلاؤں گا؟ میں کفیل کہلاؤں گا. کفیل، میں اس کے کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کا ضامن بن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اس کا کفیل بن گیا ہوں، میں اس کا ضامن بن گیا ہوں کہ اگر وہ نہیں دے سکے گا تو میں کیا کر دوں گا؟ ادا کر دوں گا. اب اس کی مرضی ہے عمر کی کہ وہ چاہے زید سے 100 روپیہ لے یا مجھ سے 10 دنوں بعد مجھ سے آ کے لے لے. ٹھیک ہے، اگر وہ آ کے مجھ سے لے لیتا ہے 100 روپیہ، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں زید کے پاس جاؤں گا، میں کہوں گا زید میں نے تمہاری طرف سے ذمہ داری لی تھی، 100 روپیہ میں نے ادا کر دی ہے، تو اب تم نے مجھے 100 روپیہ ادا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو کہتے ہیں کفالت. ایک آگے اور بھی بات آئے گی جس کو آپ تو حوالہ کہتے ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ ذمہ داری وصول کر رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا قرضہ اپنی طرف ٹرانسفر نہیں کر رہے ہو. بات سمجھو. دیکھو میں نے عمر کو کیا کہا ہے کہ جناب یہ اگر ادا نہیں کر سکے گا تو میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس نے لینا ہی نہیں ہے، اس سے لے گا ہی نہیں. وہ میری طرف پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا، قرضہ میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا، میری طرف صرف کیا آئی ہے؟ ذمہ داری آئی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب دیکھو کسی کی ذمہ داری کر لینے کا بیان. نعیمہ کے ذمے کسی کو کچھ روپے یا پیسے ہوتے تھے، تو تم نے اس کی ذمہ داری کر لی کہ اگر یہ نہ دے گی تو ہم سے لے لینا. یوں کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار یا دیندار ہیں، اور کوئی ایسا لفظ کہا جس سے ذمہ داری معلوم ہوئی، اور اس حقدار نے تمہاری ذمہ داری منظور بھی کر لی، تو اب اس کی ادائیگی تمہارے ذمے واجب ہو گئی. ٹھیک ہے نا، واجب ہو گئی تمہاری ادائیگی ذمے. اگر نعیمہ نہ دیوے تو تم کو دینا پڑے گا، اور اس حقدار کو اختیار ہے جس سے چاہے تقاضا کرے، چاہے تم سے اور چاہے نعیمہ سے. اب جب تک نعیمہ اپنا قرض ادا نہ کر دے یا معاف نہ کرا لے تب تک برابر تم ذمہ دار رہو گی. البتہ اگر وہ حقدار تمہاری ذمہ داری معاف کر دے، مثال کے طور پہ عمر نے مجھے کہا نہیں جناب مفتی صاحب آپ چھوڑیں، میں آپ سے نہیں وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو کہ اب تم سے کچھ مطلب نہیں، ہم تم سے تقاضا نہ کریں گے، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں رہی. مثال کے طور پر اس نے پیسے نہیں دیے ابھی تک زید نے، لیکن مجھے عمر نے خود کہا کہ جناب آپ نے جو ذمہ داری لی تھی نا، میں آپ کو کیا کرتا ہوں اس ذمہ داری سے، ٹھیک ہے آپ کی وہ ہے تو اس میں سے تو آپ ذمہ داری نہیں. اور اگر تمہاری ذمہ داری کے وقت ہی اس حقدار نے منظور نہیں کیا، اس نے شروع میں منظور نہیں کیا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری کا ہم اعتبار نہیں، یا اور کچھ کہا، تو تم ذمہ دار نہیں ہوئی. تو تم ذمہ دار نہیں ہوئی تو یہ اس لیے کیا ہو گیا؟ تم نے کسی کی ذمہ داری کر لی تھی اور اس کے پاس روپے ابھی نہ تھے، اس لیے تم کو دینا پڑے. تو اگر تم نے اس قرض دار کے کہنے سے ذمہ داری کی ہے تو تب تو جتنا تم نے حقدار کو دیا اس قرض دار سے لے سکتی ہو. ٹھیک ہے نا، مثلا قرض دار نے آپ کو خود کہا تھا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں اور آپ نے خود ہی کہا کہ چلو میں خود ہی میں دے دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک ہے کہ اس نے آپ کو کہا، مجھے جیسے زید نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ تنگ کر رہا ہے تو آپ کچھ مدد کیجئے میری جو ہے نا، تو آپ اس کو کر لیں، اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے نا، تو اگر تو اس کا تو تم نے جتنا تم نے کہتے ہیں تم نے قرضدار کے کہنے سے ذمہ داری کی ہے، تو تب تو جتنا تم نے حقدار کو دیا ہے اس قرضدار سے لے سکتی ہو. اور اگر تم نے اپنی خوشی ذمہ داری کی ہے تو دیکھو تمہاری ذمہ داری کو پہلے کس نے منظور کیا ہے، اس قرضدار نے یا حقدار نے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر آپ نے کہا کہ جناب میں دوں گی پیسے، تو اب دیکھو کہ میں ذمہ دار ہوں، تو ذمہ داری کس نے قبول کیا، اس قرضدار نے یا حقدار نے، یعنی جس کا
تو اگر پہلے قرض دار نے منظور کیا تب تو ایسا ہی سمجھیں گے کہ تم نے اس کے کہنے سے ذمہ داری کی ہے. مطلب اگر قرض دار نے کہا نا، جیسے زید نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی سمجھیں گے کہ جیسا کہ میں پیسے دے دوں گا اور میں زید سے بعد میں لے لوں گا، سمجھ گئے ہو؟ لہٰذا اپنا روپیہ اس سے لے سکتی ہو. اور اگر پہلے حقدار نے منظور کر لیا تو جو کچھ تم نے دیا قرض دار سے لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ سر تمہاری طرف سے احسان سمجھا جائے گا. اس نے تو کچھ نہیں بول لی. مثلا میں نے کہا کہ جناب میں پیسے دے دوں گا اس کے تمہیں، زید کے پیسے دے دوں گا. زید خاموش رہا. عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو جی. تو اب کیا ہے؟ اب میں اپنی خوشی سے کیا کر رہا ہوں؟ اس کا قرضہ اتار رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے عطا کر رہا ہوں. قرض دار سے لینے کا حق نہیں، بلکہ ساتھ تمہاری طرف سے احسان سمجھائے گا. ویسے ہی اس کا قرض تم نے ادا کر دیا، یا وہ خود دے دے تو اور بات ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں نہیں چلیں آپ نے دیے تھے آپ رکھ لیں تو اور بات ہے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں. مسئلہ نمبر 3، اگر حقدار نے قرض دار کو مہینہ بھر یا 15 دن وغیرہ کی مہلت دے دی تو اب اتنے دن ذمہ داری کرنے سے بھی تقاضا نہیں کر سکتا ذمہ دار کریں. مثال کے طور پہ اس نے کہا تھا، اس کو آپ نے جو تھا نا، اس نے کہا خود ہی عمر نے زید کو کہا کہ چل بھائی مہینے بعد تو ادا کر دیں. تو اب میرے اوپر بھی کیا ہو گیا؟ میں بھی کیا، مجھ سے بھی اب مہینے تک مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کیا ہوں، میں اس کا ذمہ دار بنا تھا. تو جتنا اس کی مہلت ملی ہے اتنی مجھے بھی کیا مل گئی ہے، اور مہلت مل گئی ہے، مجھے بھی اتنی ہی مہلت مل گئی ہے، تو یہ اس لیے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اتنی ہی مہلت کس میں سے آ گئی؟ اس کو بھی آ گئی ہے. اگر تم نے اپنے روپے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں کی تھی، بلکہ اس کا قرض دار کا روپیہ تمہارے پاس امانت رکھا تھا، اس لیے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شخص کی امانت رکھی ہے، ہم اس میں سے دے دیں گے، پھر وہ روپیہ چوری ہو گیا یا اور کس طرح جاتا رہا تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی. ٹھیک ہے نا؟ نہ اب تم پر اس کا دینا واجب ہے اور نہ وہ حقدار تم سے تقاضا کر سکتا ہے. مسئلہ سمجھو ذرا. ہر مسئلہ کیا ہے؟ ایک نئی اس کے دنیا ہے، اس کے اندر جو ہے دیکھو میرے پاس نا، میرے پاس کیا پڑے ہوئے تھے؟ پیسے پڑے ہوئے تھے. کس کے؟ زید کے پیسے. 100 روپے اس نے دینا تھا نا، میرے پاس 100 روپے ویسے اس نے رکھوایا ہوا تھا امانت کے طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، بلکہ اگر تم نے اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں کی تھی، بلکہ اس قرض دار کا روپیہ تمہارے پاس امانت رکھا تھا، اس لیے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس شخص کی امانت رکھی ہے. میں نے عمر کو کہا کہ دیکھو زید کے 100 روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہیں اس میں سے دے دیں گے. میں نے اس کو یہ کہہ دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے کہا اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، مجھ سے لے لینا آ کے، میں دے دوں گا تمہیں. جو ہے یہ دیتا نہیں ہے پیسے. اب وہ پیسہ کیا ہوگا؟ چوری ہو گیا، کسی نے اور جاتا رہا، تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی. نہ اب تم اس کو دینا واجب ہے، نہ وہ حقدار نہ وہ حقدار تم سے تقاضا کر سکتا ہے. تو مجھ سے اب نہیں وہ لے گا میرے. اچھا، اور یاد رکھو امانت اگر گڑبڑ ہو جائے نا امانت کے اندر، تو اس میں کیا نہیں ہوتا؟ بندہ ضامن بھی نہیں بنتا. امانت کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہوئی اور آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، کچھ نہیں کیا، اور خدا نہ خواستہ وہ چیز خود بخود ہی کیا ہو گئی ہے؟ گم ہو گئی. خود بخود آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی چیز تھی خدا نہ خواستہ کسی کا رکھے ہوئے تھے، پیسے رکھے ہوئے تھے، کوئی آگ لگ گئی، کچھ ہوا اور وہ جل گئے، تو پیسے گئے، بس ختم. اب مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گا. یہ امانت کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے. امانت کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس لیے جو ہے تم سے نہ وہ تقاضا کر سکتا ہے اس میں سے. مسئلہ نمبر 5، کہیں جانے کے لیے تم نے کوئی یکا یا بہلی کرائے پر کی، اوبر منگوا لی. بس جو مرضی ہے، امانت بولنے والا جو بھی ہے اس میں جھوٹ بول رہا ہے یا جو مرضی کر رہا ہے، اب وہ گئی آپ اس میں سے. امانت رکھوائی ہوئی تھی آپ نے، لیکن اگر آپ کو خیال ہے تو آپ اس کو دعویٰ کریں کہ جی جھوٹ بول رہا ہے. آپ اس کو دعویٰ کریں کہ جی اس کی زیادتی ہے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی پائی گئی ہے، گواہوں کے ذریعے ثابت کریں. وہ جو ہے انکار، وہ قسم کھائے گا، قسم کھائے گا. اچھا، کہیں جانے کے لیے تم نے کوئی یکا یا بہلی کرائے پر کی اور اس پہلی والے نے کسی ذمہ داری والے کی کسی نے ذمہ داری کر لی کہ اگر یہ نہ لے گیا تو میں اپنی بہلی دے دوں گا. تو یہ ذمہ داری درست ہے. اگر وہ نہ تو ذمہ داری کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ آج کل آپ تو جو ہے نا امانت اس کے بندے کے سامنے کہہ رہا ہے نا، اس بندے کے سامنے کہہ رہا ہے. مثال امانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کہ میں نے زید کے سامنے کہا ہے زید صاحب پیسے نہیں دے رہا تمہیں، میرے پاس اس کی امانت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے مجھ سے آ کے لے لینا، میں دے دوں گا تمہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا اب اس میں سے؟ وہ کہتا ہے جناب تنگ کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا مجھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے.
اب بے شک مجھے زید جو مرضی کہتا رہا کہ بھائی تم نے کیوں کیا، میں کہوں گا تم زیادتی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اب جو ہے میں نے کیا کر دیا، میں نے اس کو بول دیا تمہارے سامنے جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا کسی نے کہا کہ اچھا کہیں جانے کے لیے تم نے کیا کیا، کہیں جانے کے لیے تم نے کوئی گاڑی منگوائی نا کرائے کے اوپر، آپ نے کہا کسی سے بات کی تھی اوبر کی جو ہے کوئی وہ ہوا، آپ نے کہا کہ جو ہے رینٹ اے کار، رینٹ اے کار کے اوپر آپ نے فون کیا، جناب علی مجھے جو ہے نا فلاں دن جو ہے نا اتوار کو فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ کے وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں تو اس طرح تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں یار تم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں گاڑی بھیجو گے بھی کہ نہیں بھیجو گے، تمہارا کیا پتہ چلتا ہے. تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ جناب اگر اس نے گاڑی نہ دیا رینٹ کار والے نے، ٹھیک ہے نا، تو میری گاڑی ایسا کرنا تم لے جانا، میری گاڑی اتوار کو لے جانا. تو یہ ذمہ داری درست ہے. اگر اب رینٹ کار والے نے مجھے نہیں دی نا اگر گاڑی، تو میں اسے کہوں گا اپنے دوست صاحب سے جناب علی آپ نے کیا کہا تھا کہ میں دوں گا نا گاڑی، تو دیجیے گاڑی آپ جو ہے، آپ وہ بنے تھے. مسئلہ نمبر 6، تم نے اپنی چیز کسی کو دی کہ جاؤ اس کو بیچ لاؤ، وہ بیچ آیا، آپ نے چیز دی وہ بیچ لایا، لیکن دام نہیں لایا اور کہا کہ دام کہیں نہیں جا سکتے، دام کا میں ذمہ دار ہوں، اس سے نہ ملے تو مجھ سے لے لینا، تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز اپنی بیچی ہے، آپ نے کسی کو نوکر کو بھیجا جو میرا موبائل بیچاؤ، وہ جا کے بیچ آیا باہر جا کے، اب آپ نے کہا کہ جناب کتنے کا بیچا ہے، اس نے کہا کہ جناب میں نے 1000 روپے کا بیچ دیا، 1000 کا بیچ دیا. آپ کہتے ہیں پیسے، کہتے ہیں پیسے تو جو ہے نا وہ فلاں میرا دوست ہے وہ نہیں دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، خیر ہے. تو یہ ذمہ داری ٹھیک نہیں ہے، یہ ذمہ داری صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں ہوئی. مسئلہ نمبر 7، کسی نے کہا کہ اپنی مرغی اسی میں بند رہنے دو، اگر بلی لے جاوے تو میرا ذمہ مجھ سے میرا ذمہ مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جناب بلی آپ مرغی کو ادھر سے کیوں اٹھاتے ہیں، اپنے رکھیں ادھر مرغیاں رکھیں جی، کوئی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. دام کا میں اس سے نہ ملے تو مجھ اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ جی تو یا بکری کو کہا کہ اگر بھیڑ اگر بھیڑیا لے جاوے تو مجھ سے لے لے، تو یہ ذمہ داری بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا جی مسئلہ نمبر 8 پہ جاتے ہیں، بتاتا ہوں. اچھا مسئلہ نمبر، نابالغ لڑکا یا لڑکی کی ذمہ داری کر لے تو وہ ذمہ داری صحیح نہیں. نابالغ بچہ یا بچی بھی کیا نہیں کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تھا. یہ بھی ذمہ داری وہ نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کا احسان ہوتا ہے مرنے کے بعد جو کرتے ہیں، اس سے کوئی ذمہ داری کا وہ نہیں ہوتا کہ جی اس میں سے اصل میں مقفول جس کی آپ ذمہ داری وہ کر رہے ہو اس کا قبول کرنا بھی کیا ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے نا. ہاں اس کے وارثین اگر وہ کرتے ہیں اس میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے وارثین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہم نے ادا کرنا تھا قرضہ وہ کیا ہو گیا، کیونکہ وارث کے ذمہ آ جاتا ہے نا وہ 1/3 میں سے جو مال بچا ہوا ہوتا ہے، مطلب جو مال اس کا بچا ہوا ہوگا، تو اگر وارث کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو ہو جائے گی نا مرنے کے بعد جو ہے، بلکہ 1/3 نہیں بلکہ سارا قرضہ جتنا بھی ہوگا وہ ادا کرنا پڑتا ہے پہلے، 1/3 تو وصیت ہوتی ہے. اچھا اب دیکھو یہاں پہ علی یہ یہاں پہ جو تھا 6 نمبر مسئلہ یہ آیا تھا نا کہ کوئی نوکر کو آپ نے موبائل بیچا، کہا کہ بیچا ہو جا کے، وہ جا کے نوکر صاحب شیخ وہ تھے، وہ انہوں نے جا کے کیا کر دیا ہے جا کے دے آئے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے کہتے ہیں کہ ولا تسع کفالۃ الوکیل بالثمن للموکل، کہ اچھا یہ ولا تسع کفالۃ الوکیل بالثمن للموکل فیما، ٹھیک ہے نا. ہاں وکلا ببیعہ لان حق القبض له بالاصالۃ فیصیر ضامنا لنفسه، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوا، کہتے ہیں فیما وکلا لان حق القبض له بالاصالۃ فیصیر ضامنا لنفسه، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ وہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں اس لیے ضامن وہ نہیں بن سکتا کہ وہ اپنے لیے ضامن بن رہا تھا، وہ کیا بن رہا ہے اپنے لیے خود ہی کیا بن گیا ہے ضامن. کیا مطلب ہے دیکھو یاد رکھو، وکیل کو جب آپ چیز کو دیتے ہو نا بیچنے کے لیے، تو وکیل جب کوئی چیز بیچتا ہے تو گویا ایسا ہی جیسے کہ موکل نے خود بیچا ہے، بات سمجھ رہے ہو. وکیل جب کوئی چیز بیچتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ موکل نے کیا کیا ہے خود بیچی ہے. تو
اب کیا کر رہا ہے وکیل؟ اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب علی اگر وہ فلاں آدمی نہ دے تو میں کیا ہو گیا ہوں اس میں سے، میں اس کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو؟ تو وہ جو ہے نا اس میں سے، تو وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے کہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ اصل مالک کی طرف سے ہی وہ بیچی گئی ہے چیز جو اس بندے کو. اور یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں اس کا، میں سمن کے قبضہ کرنے کا جو ہے نا میں کیا ہوں، میں سمن قبضہ کرنے پہ ضامن بن رہا ہوں. وہ جو یہ کہہ رہا ہے تو یہ کفالت ٹھیک نہیں ہے اس میں سے، یہ کفالت ٹھیک نہیں ہوگی. اس کو ہم یہی کہیں گے جناب علی آپ جا کے کیا کریے جی، آپ نے تم نے کیوں بیچا ہے اس طرح جو ہے؟ تمہیں تو میں نے کیا کیا تھا، میں نے کہا تھا پیسوں کے اوپر بیچ کے آنا ہے، تم نے یہ جو چیز کی ہے وہ ٹھیک نہیں کیا یہ معاملہ جو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا سمن کس نے وصول کرنا تھا؟ اس نے وصول کرنا تھا نا جس کو میں نے وکیل بیچ بنایا ہے. تو سمن اس نے حق قبضہ کا حق کیا ہے، اسی کا تھا، اس نے وہ کرنا تھا. تو وہ نہیں وہ کر سکتا. اور یہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ اس طرح کی، کسی چیز آپ نے دی اور وہ آگے بھیج دیتا ہے، کہتا ہے جناب علی اگر یہ نہیں دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یا تو آپ نے اس کو وکیل نہ بنایا ہوتا، وکیل نہ بنایا ہوتا، کوئی تیسرا بندہ اس کی ضمانت دے رہا ہوتا، تو پھر تو کیا تھا. تو اس لیے یہ کفالت ٹھیک نہیں ہوگی. آگے چلو جی. اپنا قرضہ دوسرے پر اتار دینے کا بیان. اب پہلے تو کیا تھا، صرف ذمہ داری کا تھا. اب کیا ہے، اب ذمہ داری نہیں ہے، اب کیا ہے، اب پورا قرضہ کسی پہ اتار دینا. اب وہ الٹا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہی حساب ہو گیا. مثال کے طور پہ زید نے عمر کے 100 روپیہ دینا تھا، میں گیا جناب کے علی، میں نے کہا جناب اس سے کیا بیچارے سے لیتے ہو یار 100 روپیہ، میں دوں گا 100 روپیہ، بس چھوڑ دو، اس کی جان چھوڑو میں دوں گا. تو یہ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں حوالہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوالہ. یہ ہنڈی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہنڈی کا کاروبار، اس کو ایک حوالہ بھی کہتے ہیں. ہنڈی کا کاروبار جو ہوتا ہے، ہنڈی کا کاروبار ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں باہر سے جو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں انلیگل جو وہ رہتے ہیں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان سے بھی جو ہے نا، پیسے باہر ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ہنڈی کے کاروبار میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ ہنڈی کے کاروبار میں ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر میں بینکنگ چینل سے نا مثال کے طور پہ پیسے بھجواتا ہوں پاکستان کے اندر، تو بہت سارا ٹیکس کٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو میں نے کیا کیا وہاں پہ، مثال کے طور پہ میں اگر انگلینڈ میں تھا، میں نے کہا یار میں نے نا یہ 10,000 پاؤنڈ پاکستان ٹرانسفر کرنے ہیں، 10,000 پاکستان پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. اب میں کرتا کیا ہوں، میں گیا وہاں پہ جو ہنڈی کا کاروبار کرنے والا تھا، میں نے لیکن میں 10,000 پیسے لے کے نہیں آ سکتا سمجھو، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہے نا وہ آپ ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں اس میں سے، ورنہ آپ کو بینک اس پہ روک لیں گے. وہ جو ہے وہ وہاں سے پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے دیں گے نہ پاکستان سے اس طرح بینکوں کے ذریعے سے جی وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ جہازوں کے ذریعے سے جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں نے کیا کیا وہاں پہ، میں گیا کسی بندے کے پاس، میں نے کہا یار یہ 10,000 جو ہے نا، اس نے کہا یار مجھے قرضہ دو، چلو 10,000 روپیہ میں نے اس کو دے دیا. اس نے ایک پرچی مجھے لکھ دی اور اس نے کہا کہ یہ پاکستان میں نا فلاں آدمی کے پاس تم نے چلے جانا ہے، وہ تمہیں کیا کرے گا، یہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا تمہیں کیا کر دے گا، دے دے گا تمہیں. اور اس کی وہ اپنی کیا کرتا ہے، وہ فیس لیتا ہے اس کی، کہتا ہے میں اتنے پیسے جو ہے نا میں آپ سے کیا کروں گا، چارج کروں گا. مجھے اس نے ایک وہ کاغذ دے دیا، میں پاکستان آ گیا. پاکستان تو میں خالی کاغذ کے ساتھ آ گیا. پاکستان میں کسی بندے کے پاس گیا، میں نے کہا جناب علی یہ فلاں جو بندہ ہے نا جو انگلینڈ میں تھا، اس کی یہ اس نے پرچی دی ہے اور آپ جو ہے نا مجھے ایسے کریں 10,000 پاؤنڈ دے دیں، 10,000 پاؤنڈ آپ مجھے دیتے ہیں. وہ مجھے کیا کرتا ہے یہاں پہ کیا کر دیتا ہے، 10,000 پاؤنڈ مجھے دے دیتا ہے. مطلب بینک کے اس میں سے وہی میں نے اٹھا کے لے کر آنا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اسے کیا کر دیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ کیا کہلاتی ہے، یہ ہنڈی کہلاتی ہے، ہنڈی. ٹھیک ہے نا؟ حوالہ کہلاتا ہے. ہنڈی کو پتہ نہیں اب اس کو کیا وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. یہ آج کل ویسے ہی وہ چلتا رہتا ہے نا، حکومت جو کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسے ٹرانسفر بھی ہوتے تھے اور اس طریقے سے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ پیسے جو ہے نا باہر لے کے جانا بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ اس طرح نہیں لے کے جا سکتے نا پاکستان سے. آپ پیسے اگر جیسے ڈالر آپ باہر شفٹ کرتے ہو، جو آج کل کہتے ہیں جی پیسے ملک کھا گئے فلاں ہو گیا، وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کراچی سے اور ان علاقوں سے جو ہے نا وہ کشتیوں کے اوپر جو ہے نا یہ ڈالرز جو ہوتے تھے، لاکھوں ڈالرز جو ہوتے تھے کشتیوں کے اوپر، یہ
عمان اور ان جگہوں کے اوپر وہ لے کے جائے جاتے تھے چھپا چھپا کے. اس طرح وہ ایک جو تھی وہ خاتون بھی پکڑی گئی تھی پہلے جو ہے بریف کیسز میں پیسے بھر بھر کے جو ہے $5 لاکھ اور فلاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں باہر جو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو اپنا قرضہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں حوالہ. بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو حوالہ کہتے ہیں یہ جو ہے. تو یہ اب اس میں سے کچھ اور وہ ہوگا کہ جناب یہ اس میں اور وہ ہے. اس زمانے میں تو ایسی چکر نہیں ہوتے تھے, اب تو یہ ہیں. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی.